بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنت قیلولہ اور اسی سے متعلق برکات اور جدید ریسرچ۔ کائنات کی ہر چیز کے لیے مقدار متعین ہے، ایک خاص لیول کا ہونا لازم ہے۔ کیا انسان کی نیند کے لیے کوئی قاعدہ قانون نہیں کہ وہ کتنی مقدار میں لی جائے؟ جس طرح شوگر کے کم زیادہ ہونے کا نقصان ہوتا ہے، اسی طرح نیند کے کم زیادہ ہونے کا یقیناً نقصان ہوتا ہے۔ ہر چیز کے لیے مقدار متعین ہے، تو کیا نیند کی کوئی مقدار متعین نہیں؟ یقیناً ہے۔ وہ کتنی ہے؟ اسی کے لیے ہم صاحب شریعت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ عشاء کی نماز پڑھ کر سو جاتے تھے اور نصف رات کے بعد بیدار ہوتے تھے۔ اوسطاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سے 5 گھنٹے آرام فرمایا کرتے تھے، پھر دن میں 1 گھنٹہ کا قیلولہ فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، قیلولہ کرو کیونکہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو قیام کے لیے قیلولہ سے مدد لو۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ نصف نہار یعنی دن کے درمیان حصے میں کے وقت ساری مخلوق کے حساب کتاب سے فارغ ہو جائیں گے۔ دوپہر کے سونے کے وقت اہل جنت جنت میں پہنچ جائیں گے اور اہل جہنم جہنم میں۔ گویا قیلولہ بھی ایک اہم چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیلولہ معمول تھا۔ اسی طرح صحابہ کرام بھی رات کو اوسطاً 4 سے 5 گھنٹے ہی سوتے تھے اور قیلولہ بھی کیا کرتے تھے۔ یہی معمول ہمارے تابعین، تبع تابعین اور دیگر اکابرین امت کا رہا۔ اس وقت بھی ہمارے اکابر کا اسی قسم کا معمول ہے کہ وہ آدھی رات تک آرام فرماتے ہیں، رات کے پہلے حصے میں سو جاتے ہیں، 3-4 بجے اٹھ جاتے ہیں۔ صبح سویرے اٹھنا معمول ہے، جبکہ غافل لوگوں کا معمول اس کے برعکس ہے۔ ہم لوگ رات کو دیر سے سوتے ہیں اور صبح 10 بجے اٹھتے ہیں۔ نماز فجر پڑھنے والے لوگ بھی نماز فجر کے بعد پھر سو جاتے ہیں۔ حالانکہ تاریخی اسلام میں دیکھا جا سکتا ہے یہ کسی کا معمول نہ تھا، بلکہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ صبح سویرے کاموں کے لیے جایا کرو۔ چنانچہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی برکت سویرے میں ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، صبح کی نیند رزق کو روک دیتی ہے۔ ان احادیث اور ارشادات کی روشنی میں دیکھا جا سکتا ہے کہ آج جو ہمارے گھروں میں بے برکتی اور نحوست ہے، پریشانی ہے، مال زیادہ ہونے کے باوجود پورا نہیں پڑتا، گھر کے سب افراد کماتے ہیں اور پھر اخراجات پورے نہیں ہوتے، یہ بے برکتی نہیں تو کیا ہے؟ بے برکتی کی وجوہ میں سے ایک بڑی وجہ نماز فجر کے بعد سونا بھی ہے۔ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے، جس گھر کی خاتون خانہ صبح سویرے سوتی ہے اس گھر کی قسمت سوتی ہے۔ اور آج بڑے اور بچے، مرد اور عورت سب بھی نماز فجر کے بعد سوتے ہیں اور ڈٹ کر سوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کو جلدی سویا کرو، جبکہ ہم رات کو انتہائی دیر بلکہ آدھی رات کے بعد سوتے ہیں۔ ہمیں حکم دیا گیا کہ صبح جلدی اٹھا کریں، جبکہ ہم انتہائی دیر سے اٹھتے ہیں۔ آپ خود سوچیں، ہم شریعت اور فطرت کے خلاف ورزیاں کریں گے تو برکت اور صحت کہاں سے حاصل رہے گی؟ راحتیں کہاں ملیں گی اور پریشانیاں کیوں کرنا آئیں گی؟ اب تو سب پوری دنیا اور سائنس بھی اسی بات کو مان رہی ہے کہ رات کو جلدی سونا چاہیے، صبح سویرے اٹھنا چاہیے اور آدھے دن کے بعد تھوڑی دیر آرام بھی کرنا چاہیے۔ قیلولہ صبح بیدار ہونے کے لیے نہایت مفید ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری باتیں پسند آئی ہوں گی۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔